وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اس کس معنی میں؟ اذکر کے معنی میں یاد کریں. کیا کہ ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. وعدہ کیا لیا؟ لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر. مضارع منفی ہے لیکن نفی نہیں کے معنی میں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ جو احسان کرو ہم نے معنی کیا ہے، یہ معنی بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے احسنوا فعل محذوف ہے. احسنوا بالوالدین اور احسان اس کا مفعول مطلق ہے اس فعل محذوف کا. تم احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ. احسانا مفعول مطلق کیا ہوتا ہے بنا؟ مذکورہ فعل کا مصدر ہوتا ہے. وذل قربا، اور احسان کرو کس کے ساتھ؟ بالوالدین، والدین کے ساتھ. وذل قربا، اور ذل قربا کا عطف ہے والدین پر. احسان کرو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتاما، اور والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور ہم نے یہ ان سے وعدہ لیا کہ تم کہو لوگوں کو حسنا، اچھی بات. قولو کیا معنی ہے؟ تم کہو. قولو کون سے سیگا ہے؟ قولو اصل میں کیا تھا؟ اقولو بر وزن سیگا جب مذکر مخاطب ہے. فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصورہ. اقولو سے قولو کیسے بنا؟ واو متحرک اس کا ما قبل ساکن ہے. واو کی حرکت نقل کر کے واو کو نقل کر کے ما قبل کو دی اور حمزہ وصلی کی ضرورت نے اسے گرا دیا. تم کہو لوگوں سے حسنن. حسنن کسے کہتے ہیں؟ حسنن کا لفظی معنی کیا ہے؟ ویسے لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ خوبصورتی اس کا معنی ہے. اچھائی اس کا معنی ہے. تم لوگوں سے کہو اچھائی، تم لوگوں سے کہو خوبصورتی. تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ اس سے پہلے بھی اس کا موصوف محذوف ہے. وہ یہ تھا قولوا للناس قولا حسنا، تم لوگوں سے بات کرو ایسی بات جو کہ اچھی ہو. قولا حسنا، حسن کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی. اگر یہ معنی کریں ہم قولوا تم کہو لوگوں کو قولا حسنا، بات کون سی؟ جو خوبصورتی ہو. تو یہ صفت لگانا ٹھیک ہے، قول کی صفت لگانا حسنا. یہ ہونا چاہیے نا قولا حسینا. حسین کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت کو، اچھے کو. اور حسنا کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. جب حسنا مصدر ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ تم کہو لوگوں کو قولا بات، ایسی بات جو بات حسنا، بات خوبصورت بات. تو یہاں پہ حسنا یہ مصدر ہے، اور یہ مصدر جو ہے اس میں فاعل یا صفت مشبہ کے معنی میں ہے. قولا حسینا، تم لوگوں کو بات کہو ایسی بات جو کہ حسن والی ہو. حسن کا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی. تم لوگوں کو بات کہو کون سی بات؟ جو بات خوبصورتی ہو یا بات اچھی ہو. تو اچھی معنی اس کا ویسے معنی اچھائی ہے اس کا معنی، لیکن اچھی معنی تب کریں گے جب یہ حسن کس کے معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل یا مفعول اس کے معنی میں، صفت مشبہ کے معنی میں. واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو. اقیمو کیا صیغہ ہے؟ اقیم اصل میں اقویم، اقام یقیم اقامتن سے کیا تھا؟ اقویم بر وزن صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فیہ اجوف واوی اسباب. باب کا نام اسباب فعل. اقویم سے واو متحرک ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت ما قبل کو دی اور واو کو یا سے بدل دیا. کیا ہو گیا؟ اقیمو. الصلاۃ قائم کرو نماز. وآتو اور ادا کرو زکوٰۃ. آتو کیا ہے؟ آتو اصل میں کیا تھا؟ صیغہ کیا ہے یہ؟ آتا یوتی، آتا یؤتی. جی عطا یاتی اگر مر ہو ثلاثی مجرد ہو تو یہ کیا آتا ہے؟ عطا یاتی اتیان مانا ایتی آتا ہے. یہ آتا یوتی ہے تو باب افعال ہونا ہے. آتا یوتی ایتا ان. آتا یوتی تو آتا اصل میں کیا تھا؟ بولو نا. آتایا کیا تھا؟ یؤتیو. آتایا یؤتیو ایتا ان. اس سے امر کیا آئے گا؟ آتی گردان کریں
آتی آتیا آتیو، تو یہ کیا تھا اصل میں آتیو تھا، آتیو تھا، تو اس پہ کیا قانون لگایا ہم نے، آتیو پر فعلو تھا، آتیو، پہلے تو حمزہ کو لگائے نا، حمزہ ساکن ہے ماں کو مفتوح ہے، تو حمزہ کو بدلا الف سے کیا ہو گیا آتیو، پھر آتیو یا مضموم، اس کا ماں قبل مکسور، اس کے بعد واو جمع یا کی حرکت نقل کر کے اور یا کو اجتماع ساکنین سے حذف کر دیا تو آتو ہو گیا، تم ادا کرو 2 زکوٰۃ، ثم تولیتم، آیت کا پیچھے رب دیکھیں، یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اتنی باتوں کا وعدہ لیا، کن کا، تم اللہ کے علاوہ کسی بات نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کو اچھی بات کہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے اعراض کیا، تولیتم مانا ولا یولی تولیتن، ولا باب تفعیل ہے، اور اگر باب تفاعل بنائیں گے تولا یا تولا تولین، یہ باب تفاعل ہے، تولا تولیتم بر وزن تفاعلتم، تولیتم بر وزن صیغہ فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی لفیف مفروق اسباب تفاعل، پھر تولیتم، تم نے پیٹھ پھیر لی، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑوں نے، تم نے پیٹھ پھیر لی مطلب تم نے بات نہیں مانی، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تم نے بات نہیں مانی، مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں نے مانی، وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، موردون باب کیسے چلتا ہے اس کا، آرد یورد ارادن فہوا مورد، اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے، منہ موڑ لینا، توجہ اٹھا لینا، تو موردون صیغہ بر وزن صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، کچھ باتیں میں نے جو آگے تفسیر میں آنی ہے وہ بیان کر دی، ابھی مزید باتیں اس پر آئیں گی، یہ متن قرآن ہے، اس کے بعد نیچے ترجمہ جو لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ تفسیر ضیاء القرآن سے ہے، تفسیر ضیاء القرآن کا ترجمہ انہوں نے آپ کے پڑھنے کے لیے شامل کیا، ورنہ تفسیر بیضاوی میں یہ ترجمہ شامل نہیں ہے، تفسیر بیضاوی جو ہے یہ تو اتنے 100 سال پہلے کی ہے، کب وفات ہے حضرت علامہ بیضاوی کی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے علامہ بیضاوی کی وفات کب ہے، تعارف 641 ہجری میں ایک قول ہے، 641 ہجری ہو تو یہ 900 سال کے قریب زمانہ بنتا ہے، تو یہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ترجمہ آپ کے پڑھنے کے لیے بزرگوں نے تفسیر ضیاء القرآن سے اس میں شامل کیے، تفسیر ضیاء القرآن کو لکھے ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں، 50 سال اس کو ہو گئے کم از کم، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے کس سن میں، 1998 میں حضرت ضیاء الامت کا وصال ہے، تو انہوں نے تقریباً 1970 کے زمانے میں 70 یا 80 کے قریب غالباً اس کو مکمل کیا، تو یہ جو ترجمہ ہے تفسیر ضیاء القرآن سے ہے، اس آیت میں بھی صیغے خبر کے ہیں مگر مراد نہیں ہے، خبر کے صیغے میں پیچھے بیان کر رہے ہوں کیا، بھائی اخذنا میثاق بنی اسرائیل ہے، ہم نے یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا، لا تعبدون کہ تم عبادت نہیں کرو گے، مگر تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کی، یہ کہیں آگے چلے گئے ہم، بلکہ پہلے پڑھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہود کو وہ 8 احکام یاد دلا رہا ہے جس کا اس نے انہیں مکلف بنایا تھا، مکلف بنانا جو ان پر اللہ نے لازم کیے تھے، کلف یکلف تکلیفت کا معنی ہوتا ہے شرعی احکام کا لازم کر رہا، مکلف ہے بندے، اللہ تعالیٰ مکلف ہے جس نے ہم پر احکام لازم فرمائے ہیں، وہ 8 احکام اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں مکلف بنایا تھا اور انہوں نے ان پر عمل کرنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، اللہ نے جو احکام ان پر لازم کیے تھے انہوں نے ان احکام پر عمل کرنے کو اقرار بھی کر لیا تھا، پھر ان میں سے چند کے علاوہ تمام نے ان احکام سے منہ موڑ لیا جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، اس یاد دہانی کا مقصد جو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں 8 احکام بتائے تھے، اس کا مقصد یہود کے اس طرز عمل پر ان کی مذمت کرنا ہے
اور مومنوں کو ایسا کرنے سے روکنا ہے۔ یہ 8 احکام کیوں یاد دلائے جا رہے ہیں؟ کہ یہودیوں کی مذمت کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اور مسلمانوں کو کیا بتانے کے لیے کہ انہوں نے ہماری بات ماننی ہے، انہوں نے یہ کام کرنے ہیں جن کا ہم نے حکم دیا ہے۔ وہ 8 احکام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قریبی رشتہ داروں، مساکین، یتیموں پر رحم کرنا، عام لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خون ریزی نہ کرنا، قتل نہ کرنا، اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنا۔ یہ 8 احکام یہاں پہ بیان ہوئے۔ ابھی آیت جاری ہے، آگے اگلی آیت میں بھی یہی بیان ہوئے۔ لا تعبدون الا اللہ، اس سے پہلے قلنا فعل محذوف ہے۔ لیکن آیت کو پھر یاد کریں، جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کہتے ہیں اس کے بعد قلنا محذوف ہے، اور ہم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون سے پہلے کیا محذوف ہے؟ قلنا فعل محذوف ہے۔ یہ نا ہم اپنی زبان میں بھی کلام بولتے ہیں تو بعض باتیں محذوف ہوتی ہیں، لیکن جو زبان والے ہوتے ہیں وہ انہیں سمجھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم بات نہیں کرتے، اشارے سے بھی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جب قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے پہلے مخاطب اہل عرب ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کلام مختصر کیا گیا ہے، حقیقت میں کلام یوں ہونا چاہیے تھا، تو اس میں کلام کو مختصر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کل نافعل معذوف ہے۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے انہیں کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ اب یہ بات میں پیچھے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ نفی کا صیغہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ صیغہ کس کا؟ مضارع منفی کا۔ صیغہ کس فعل کا ہے؟ فعل مضارع منفی کا، لیکن نہیں کے معنی میں۔ نہیں کے معنی میں کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لا یضار کاتب ولا شہید، کہ نقصان نہیں دیا جائے گا نہ ہی لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ بننے والے کو، نہ لکھنے والے کو اور نقصان نہیں دیا جائے گا۔ بظاہر یہ جملہ یہ فعل ہے، خبر ہے، لیکن ہے یہ امر کے معنی نہیں کے معنی میں کہ نہ نقصان دو لکھنے والے کو اور گواہ بننے والے کو۔ اور کوئی معاہدہ کسی نے کسی سے قرض لیا، اللہ نے فرمایا لکھ لیا کرو، لکھنا اچھا ہوتا ہے، لکھ لیا کرو، تو جس نے لکھا ہے اسے اور جو گواہ بننے والا ہے اسے نقصان نہ دو۔ لا یضار، یہ فعل مضارع منفی ہے، یہ بھی صیغہ کس کا ہے؟ خبر کا، لیکن ہے امر کے معنی میں۔ صیغہ خبر کا ہے لیکن نہیں امر اور نہیں کے معنی میں۔ لا تعبدون، ابھی یہ کس کے معنی میں تھا؟ لا تعبدو، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ جیسے یہاں پہ لا یضار مضارع منفی ہے، لیکن نہیں کے معنی میں کہ کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ دو۔ نہیں کی جگہ نفی کا صیغہ ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ شعور دلایا جائے کہ عبادت کا حکم اتنا جلدی عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب یاد کرو، پھر آیت کو پھر دیکھیں، جب یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن یہاں پہ امر کے صیغے اور نہیں کا صیغہ نہیں بولا، بلکہ کون سا صیغہ بولا ہے؟ نفی کا، خبر کا صیغہ بولا ہے۔ امر نہیں کو کہتے انشاء۔ انشاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایجاد و ما لم یوجد، جس چیز کا وجود نہ اسے وجود میں لانا۔ بھئی ابھی سبق نہیں پڑھ رہے تو کہا ابھی سبق پڑھ، یہ انشاء ہے۔ ایک بندہ سبق پڑھ رہا ہے، اسے کہا نہ پڑھ، نہ پڑھنا تو پہلے نہیں ہے نا، ابھی اسے کہا رہا نہ پڑھ، تو یہ انشاء ہے، جس چیز کا وجود نہ اسے وجود میں لانا۔ اور یہ جو جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ جو ہے، امر کے علاوہ اور نہیں کے علاوہ، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ جملے خبریہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ خبر ہے لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی، کہنا کیا چاہیے تھا؟ یہاں پہ نہیں کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ہونا صیغہ نہیں کا چاہیے تھا، ہے صیغہ خبر کا، تو یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ شعور دلایا جائے، یہ بتایا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ عبادت کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس حکم پر جلدی عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بولو نا، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دے تو اس حکم پر جلدی عمل کرنا چاہیے۔ نہیں کی جگہ نفی کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ شعور دلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کیا
کہ جب اللہ کسی کام کا حکم دے تو اس کام کے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی نیہا ابھی آپ نے نا ایک رکوع یہاں سے ابھی فوراً پڑھنا ہے، یا فلاں چیز آپ اٹھا کے لیں۔ اس نے آگے سے کہا میں نے اسے حکم دیا ہے یہ چیز اٹھا کے لے آؤ، کسی نے کہنا ہو گیا جی، بس ہو گیا، میں ابھی کر کے لائی، بس ابھی ہو گیا جی۔ میں نے بولا تھا امر کا صیغہ، اس نے آگے سے کیا بولا؟ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ خبر کا صیغہ ہے۔ خبر کا صیغہ یہ خبر کس لیے بولی جاتی ہے؟ کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ بس یہ جو کہہ رہی ہے کہ ہو گیا مطلب میں سیکنڈوں میں کام کر دوں گی، منٹوں میں کر دوں گی، تو جلدی کر، یہ جلدی پہ دلالت کر رہا ہے نا یہ بات، جملہ خبریہ جو ہے یہ جلدی پہ دلالت کر رہا ہے، جلدی کام کے ہونے پر۔ یہ بات یہاں پہ کہی ہے کہ امر کی جگہ نہیں کی جگہ امر کا کس کا؟ خبر کا صیغہ لایا گیا ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے، اس بات کا شعور دلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جس کام کا اللہ حکم دے تو وہ کام جلدی بجا لانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ عبادت کا حکم اتنا جلدی عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اللہ جب عبادت کا حکم دے تو اس کا، اللہ کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو جلدی کرنا چاہیے، اس عبادت کو، کہ گویا معمور اس کے نہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن یہاں پہ صیغہ کون سا فرمایا گیا؟ نہیں کا، گویا کہ جس کو بندوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو یہ نفی کا صیغہ بول کر یہ بتایا ہے کہ گویا کہ بندوں کو، بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو نا، یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ پہلے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ نہ کرو، اور یوں کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہیں، تو مطلب نہ پہلے کرتے ہیں تو نہ اب کریں اللہ کے نیک بندے جو ہیں۔ گویا معمور جنہیں حکم دیا جا رہا ہے تو انہیں اس کام کرنے سے پکا دائمی روک ہی دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ کام کبھی کرنا ہی نہیں ہے۔ جس کی خبر نفی کے صیغے کے ساتھ لائی گئی ہے، گویا کہ اللہ نے پہلے سے روک دیا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اب اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوئی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ اور اس کو لا تعبدو کر کے پڑھنا اور قولوا پر اس کا عطف کرنا بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ کہتے ہیں بعض قراء نے اس کو یوں پڑھا ہے لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اور اس کا انہوں نے جو قولوا للناس جو ہے نا، قولوا کا اس پر عطف ڈالا، کیا عطف کیسے ہوگا؟ جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کس بات کا؟ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو اچھی بات کہو۔ یہ جو کہا تھا کہ یہ نہیں ہے، یہ نفی ہے، اور کس کے بارے میں ہے؟ نہیں کے بارے میں۔ تو نہیں کے بارے میں ہے، اس بات پر تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض قرآن اس کو کیا پڑھا ہے؟ لا تعبدو، اس کو کیا پڑھا ہے؟ اس بات سے تائید ہوتی ہے کہ یہ نفی کا صیغہ جو ہے کس بارے میں ہے؟ نہیں کے بارے میں۔ اور دوسری تائید اس سے ہوتی ہے کہ یہ نفی کا صیغہ نہیں کے بارے میں ہے، کیوں؟ کیونکہ قولوا امر کا صیغہ ہے، امر کا عطف کس پر ہو سکتا ہے؟ امر پر ہی ہو سکتا ہے۔ امر کا عطف نہیں میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نا، امر کیا جاتا ہے، امر کا عطف کس پر ہو سکتا ہے؟ امر پر بھی۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ قولوا کا عطف جو ہے لا تعبدون پر ہے، تو ان کی بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لا تعبدون کس معنی میں ہے؟ لا تعبدو کے معنی میں ہے، لا تعبدون، کیوں بلا؟ کہ قولوا امر ہے، اس کا عطف کس پر ہونا ہے؟ امر پر یا نہیں پر؟ امر پر یا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے قولوا کا عطف اس پر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کس بات کی؟ کہ لا تعبدون اصل میں کیا ہے؟ کس معنی میں ہے؟ لا تعبدو کے معنی میں ہے۔ لا تعبدون کس معنی میں ہے؟ یاد ہے بات سمجھ آئی؟ کس کا عطف کس پر کیا گیا؟ لا قولوا کا عطف کس پر کیا گیا ہے؟ قولوا امر کا صیغہ، تو امر کے صیغے کا عطف امر پر یا نہیں پر ہوگا۔ تو یہاں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علماء کا یہ کہنا کہ قولوا کا عطف لا تعبدو پر اس بات کی دلیل ہے کہ لا تعبدون ہے تو نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔
اب یہاں پہ ایک سوال کیا گیا اس بات پر کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، تو جب یہ نہیں ہے تو پھر اس کا نون اعرابی ثابت کیوں ہے؟ کیا کہا کہ لا تعبدون، اگر یہ کیا سیگا ہے؟ نہیں کا سیگا ہے، پھر اس کا نون کیوں ہے یہاں پہ؟ نہیں کسی کے ساتھ تو نہیں ہے، لا تعبد لا تعبدا لا تعبدو ہونا چاہیے۔ اس کا ایک جواب تو واضح کیا کہ ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں کا سیگا ہے، ہم نے کہا یہ سیگا نفی کا ہے، معنی نہیں کا دے رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ سیگا نہیں کا ہے، سیگا تو نفی کا ہے، معنی کس کا دے رہا ہے؟ لیکن یہاں جواب دیکھتے کیا لکھا ہے، یہ اصل میں بِأَنْ لَا تَعْبُدُوا تھا، انہوں نے کہا نا کہ نون اس کا کیوں باقی ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ اصل میں کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کس بات کا؟ بِأَنْ لَا تَعْبُدُوا، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی۔ اصل میں کیا تھا؟ لا تعبدون، حرف جر اور ان کو حذف کر دیا اور اس کو مرفوع باقی رہنے دیا۔ اگر تو ان ہوتا تو ان جو ہے نون اعرابی کو، حرف ناصب ہے، نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اصل میں تھا بی ان لا تعبدو، تو بی ان کو حذف کر دیا، جب اس کو حذف کر دیا تو وہ جو نون جو گر جانا تھا، نون اس ان کی وجہ سے وہ نون اب گرا نہیں ہے، وہ کلام میں موجود ہے۔ سوال کیا تھا بولا؟ جب یہ سیگا نہیں ہے تو پھر نون اعرابی کے بعد پہلا جواب کیا دیا ہے؟ اس سے پہلے بیان لا تعبدو تھا، تو ان کی وجہ سے وہ نون گرا ہوا تھا، تو جب ان ختم کیا، ان کو حذف کر دیا، تو پھر وہ نون واپس آ گیا۔ پہلا جواب کیا تھا کہ سیگا نفی ہے، بمانا نہیں ہے، اس لیے نون اعرابی قائم رہا۔ وہ جواب کو دیکھ کیا بولا؟ نون کیوں گرا؟ کہتے ہیں یہ نہیں کا سیگا، سوال کیا تھا کہ نہیں کا سیگا تو نون کیوں اس کا گرایا نہیں گرایا گیا؟ تو کہتے ہیں یہ نہیں کا سیگا ہے ہی نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ نفی کا سیگا، نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ دوسرا جواب کیا دیا کہ اصل میں کیا تھا؟ بیان لا تعبدو تھا، تو ان کو حذف کر دیا اور اس کو مرفوع باقی رہنے دیا، ان کو حذف کیا اور فعل کو مرفوع رہنے دیا۔ فعل مرفوع کب ہوگا؟ جب نواسب و جوازم سے خالی ہوگا، تو لا تعبدون۔ جیسے عمر بن عبد البکری کہتا ہے اخدر الوغا، اصل میں تھا ان احدر، تو ان احدر سے پہلے ان کو حذف کر دیا۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہاں نون اعرابی کیوں موجود ہے، لا تعبدون میں نون کیوں موجود ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب قسم ہے، اصل میں تھا حلفناہم لا تعبدون، وَإِذْ أَخَذْنَا، آیت پھر دیکھیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ میثاق۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ وعدہ۔ کہتے ہیں اصل میں کلام یوں تھا، اس سے آگے وَحَلَفْنَا، ہم نے حلف لیا ان سے، ہم نے حلف لیا ان سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی۔ یہاں جواب قسم، اور جواب قسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ حلفنا کیا تھا؟ قسم، ہم نے حلف لیا، کیا حلف لیا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، جواب قسم مرفوع ہی ہوتا ہے۔ بعض نے اس کو لا تعبدون کر کے پڑھا ہے، تو ہم لا تعبدون ہی پڑھتے ہیں۔ ہماری قرات میں جو امام حاسم کی قرات ہے، امام حفص کی، اس میں لا تعبدون پڑھتے ہیں۔